باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ظاہر ہے کہ کھیتی میں جو کچھ بویا جائے پھر وہی اٹھانا پڑے گا۔ گندم بوئیں گے تو گندم اٹھانی پڑے گی، جو بوئیں گے تو جو اٹھانے پڑیں گے، جو چیز بوئی جائے گی تو وہی اٹھائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہر آدمی یہاں عمل کا بیج بو رہا ہے، بلکہ انسان کا جسم یہ اعمال کی مشین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس جسم سے اعمال نکل رہے، آنکھ سے دیکھنے کا عمل، زبان سے بولنے کا عمل، کانوں سے سننے کا عمل، پاؤں سے چلنے کا عمل، ہاتھوں سے پکڑنے کا عمل، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس جسم سے اعمال ہو رہے ہیں، اور یہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اگر خیر کے ہیں تو بھی لکھے جا رہے ہیں، شر کے ہیں تو بھی لکھے جا رہے ہیں، نیکی ہے تو بھی لکھی جا رہی ہے، گناہ ہے تو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور آج یہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ فرمایا آج عمل کرنے کا وقت ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا وقت ہوگا اور پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ لوگ قیامت کے دن خون کے آنسو روئیں گے، ہڈیاں گل کر پیپ بن کر آنکھوں کے راستے نکل آئیں گی، اور یہ درخواست کریں گے اللہ رب العزت سے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یقین ہو گیا، جو کچھ سنتے تھے دل کے کانوں سے سن لیا، اب ہمیں واپس کر دیجئے کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ لیکن فرمایا پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ تو آج دنیا میں جب تک اللہ رب العزت نے یہ زندگی دے رکھی ہے تو یہ عمل کا موقع ہے کہ اس میں انسان عمل کرے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کہ جوانی کے اندر آدمی اعمال کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، دیگر خیر کے کام کر سکتا ہے، جسم میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں تو نماز میں کھڑا ہونا مشکل، سیڑھیاں چڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل۔ تو فرمایا اس جوانی کی طاقت اور قوت کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ پھر جوانی ڈھل جائے گی تو پھر وہ تو واپس آئے گی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جتنی اللہ نے صحت دے رکھی ہے اس صحت کو غنیمت جانو۔ اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جب تک آدمی کے پاس ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جب چلی جاتی ہیں پھر قدر آتی۔ ایک صحت، دوسری فرصت، صحت اور دوسری فرصت، ان دونوں کو صحیح کام میں استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فرمایا اگلی چیز غنا کا قبل فقرک، فرمایا کہ فقر سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ بھئی اب اتنا مال ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ 99 کے پھیر میں نہ پڑتے رہو، جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور آج اللہ رب العزت کے خزانے میں خرچ کر کے جمع کر لو۔ تو فرمایا گویا اللہ کو تم قرض دے رہے ہو۔ اور فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔
اور پھر فرمایا حیاتک قبل موتک، جوانی بھی چلی گئی، ساری چیزیں چلی گئیں، لیکن جب تک زندگی ہے، زندگی کے سانس ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو کہ آج زبان بول سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل نہ بول سکے، آج آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل نہ دیکھ سکے، آج قدم اٹھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ اٹھ سکے، اس لیے جب تک زندگی کے سانس ہیں اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے بھی ایک لمحے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، اس لیے موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور حضرات صحابہ کرام نے اس تعلیم کا ایسا اثر لیا اور ان کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس انداز میں رچ بس گئیں کہ ان کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی تھی، ان کے سامنے ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر تھی، اعمال کا شوق تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کہ آخرت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور جب آخرت آنکھوں کے سامنے ہو کہ وہ میرا وطن ہے، میں نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں نیک اعمال کا سرمایہ کام آئے گا، یہ چیز جب آنکھوں کے سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال کا شوق ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف اصبحت، تم نے کس حال میں صبح کی؟ اب صحابی کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی خیریت پوچھ رہے ہیں اور وہاں زیادہ سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ آج کوئی ہم سے پوچھے کہ کس حال میں صبح کی تو ہم کہتے ہیں بس نیند اچھی آ گئی ہے رات کو، شوگر بھی ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہے، کھانا بھی ہضم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابی جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کی نہیں ایمان کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس حال میں صبح کی؟ کیا پیارا جواب دیا، الحمدللہ اصبحت مومنا حقا، اللہ کا شکر ہے پکے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی، اللہ کا شکر ہے پکے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قول دلیل فما دلیل قولک، ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل یہ ہے کہ غیب پر میرا ایمان اتنا پکا ہے کہ گویا میں زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے خوشیاں منا رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے خوشیاں منا رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جہنم والے چیخ و پکار میں ہیں، اور اعمال کے لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے قلم کے لکھنے کی آواز گویا میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز میں گویا اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جنت جب یوں آنکھوں کے سامنے ہو، جہنم کی ہولناکیاں یوں آنکھوں کے سامنے ہوں، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی آواز تک گویا کانوں میں پڑ رہی ہو، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیسے ہوگی، گناہ کیسے ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی کہ میں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک تو اس انداز میں آخرت کی فکر کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر، اس لیے کہ دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور آخرت کی زندگی گویا ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے اعمال کا شوق۔ بڑے مقام پر پہنچ کر بھی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر پوری امت کے ایمان کو اکیلے ابو بکر کے ایمان سے وزن کیا جائے تو اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا، اور نبی کی بات میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میرے محبوب ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور شعر و شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں تھی، اس لیے کہ شاعر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، لیکن نبی کی بات حقیقت ہوتی ہے، بال برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کے ایمان کو اکیلے ابو بکر کے ایمان سے وزن کیا جائے تو اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔
لیکن آپ دیکھیں ہاں اعمال کا کیسا شوق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نبوت کا سراج منیر اپنے جان نثاروں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ اس لیے کہ وہاں تو سارے تذکرے ایمان کے، اعمال کے، آخرت کے، جنت کے، جہنم کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اسی کے تذکرے ہوتے۔ جیسے آج ہمارے ماحول میں پیسے کے، دولت کے، پلاٹوں کے، زمین کے، پلازوں کے، اسی کے سارے تذکرے ہوتے ہیں، اور بہت کم آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، بہت کم ہو بھی تو کوئی بہت سرسری سا۔ وہاں دنیا کا تذکرہ بہت کوئی سرسری سا کہیں ہوتا تھا، اور باقی سارے تذکرے آخرت کے ہوتے تھے۔ گویا دنیا ان کے ہاتھ میں تھی اور ایمان ان کے دل میں تھا۔ دنیا کے کام تو وہ بھی کرتے تھے، باغات بھی تھے، تجارتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن فرق کیا؟ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں ہے، دین ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ ان کے دین ان کے دل میں تھا اور دنیا ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا تھا، دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، آخرت کو لے کر چل پڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کے لیے یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے، اور اس نے کہا کہ آپ کنویں سے ڈول نکالیں، میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قوی اور مضبوط تھے، جلدی جلدی چند ڈول نکالے اور مٹھی بھر کھجوریں بن گئیں مزدوری کی۔ وہ مٹھی بھر کھجوریں لیں اور چل پڑے۔ اب یہودی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلمان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ یہودی سمجھا کہ شاید مزدوری کم ہونے کی وجہ سے چل پڑے، کہنے لگا اگر اب آپ اور مزدوری کریں، اب میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے میں ایک مٹھی بھر کھجوریں دوں گا۔ پہلے تو ایک کھجور دیتا تھا، اب ہر ڈول کے بدلے ایک مٹھی بھر کھجوریں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری جو ضرورت تھی پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں، باقی وقت میں آخرت کی تیاری میں لگاؤں گا، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے۔ پھر جب ضرورت ہوگی تو ضرورت پوری کر لیں گے، مزدوری کر لیں گے، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے کام تو وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دنیا ہمارے دل میں ہے، دین ہاتھ میں ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے دین اور دنیا کا تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، دھوکہ کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر دنیا کو لے لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، دین کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نفلی صدقہ کس نے کیا؟ صدیق اکبر عرض کر حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا آج قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عرض کر حضور میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کس نے پھیرا؟ صدیق اکبر عرض کر حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا آج راستے سے تکلیف دینے والی چیز کس نے ہٹائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عرض کر حضور میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں گنواتے چلے گئے اور ہر نیکی پر ابو بکر کھڑے ہوتے چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کے دن کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے بلاوے کی آواز آئے گی، ہر دروازہ بول اٹھے گا، ہر چوکھٹ پکارے گی کہ تم نے تو جنت میں جانا ہے، میرے بیچ میں سے گزر جاؤ گے تو میری بھی عزت افزائی ہو جائے گی۔ ابو بکر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تم بھی ان میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار پر انہیں کھڑا کیا کہ ہر ایک کسی جگہ پر بھی ہے، کسی جگہ پر بھی ہے۔ ابو ہریرہ جیسا درویش بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جانے والا وہ بھی، عبد الرحمن ابن عوف جیسا عرب پتی بھی، معاذ بن جبل جیسا مفتی بھی، ثابت بن قیس جیسا خطیب بھی، خالد بن ولید جیسا سالار بھی، عبداللہ بن عمرو جیسا ظاہر بھی، جو بھی تھا جس جگہ پر تھا جس حال میں تھا، ہر ایک آخرت کی تیاری کو، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے ہوئے تھا۔ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا، ایک ماحول تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ ام المومنین کی نظر آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں پر پڑی، عرض کریں حضور آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں؟ آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میری امت میں سے میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، آسمان کے ستارے۔ تو فوراً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا، حضور میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ابا اپنے والد کو ابو بکر کو کیا سمجھتی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اور بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، بھائی ابو بکر میرے ساتھ ایک تبادلہ کر لو، میری ساری زندگی کے آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں تم لے لو، اور غار ثور میں جو لطافتیں تم نے حاصل کی ہیں حضور کی رفاقت میں، وہ مجھے 3 راتیں وہ مجھے دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہاں عمر سارے تبادلے ہو سکتے ہیں لیکن یہ تبادلہ نہیں ہو سکتے۔ ایسا شوق تھا انہیں اللہ کو راضی کرنے کا، عبادات کے ذریعے بھی اور خدمت خلق کے ذریعے بھی، اس لیے کہ دین 2 ہی چیزوں کا نام ہے، کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی سے بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اس فکر میں تھا، اس شوق میں تھا کہ ایک دوسرے سے میں اعمال میں آگے بڑھ جاؤں۔ آج ہم دنیا میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے نے بیریا ٹاؤن میں مکان بنا لیا، ایسی کیوں پیچھے رہ گیا؟ سانوں بھی بنانا چاہیے تھا۔ فلانے نے کوٹھی بنا لی، ہماری بھی تو ایسی ہونی چاہیے۔ فلانے کے پاس ایسی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہمیں تو اس کی دوڑ لگی ہوتی ہے، اعمال کا شوق۔ حضرات صحابہ کرام کو اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے مضافات میں کوئی اپاہج عورت رہتی ہے، معذور عورت رہتی ہے، بے سہارا بے آسرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے نکلے کہ اس کے گھر کا کوئی کام کراؤں، جھاڑو دے آؤں، کوئی پانی بھراؤں۔ جا کے دیکھا کہ سارا کام کیا ہوا ہے۔ پوچھا اماں یہ کون کر جاتا ہے؟ کہا بیٹا ایک آدمی آتا ہے، نام نہیں بتاتا، وہ یہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن پھر گئے، دیکھا کہ سارا کام کیا ہوا۔ پوچھا اماں یہ کون کر جاتا ہے؟ کہا بیٹا ایک آدمی آتا ہے، وہ کر کے چلا جاتا ہے، نام نہیں بتاتا۔ اماں وہ آدمی آتا کس وقت ہے؟ کہا بیٹا وہ سحری کے وقت آتا ہے، فجر سے بھی پہلے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے دن اور سویرے گئے، شوق دیکھے نا اعمال کا، اور سویرے گئے، دیکھا کہ بڑھیا کے گھر سے ایک آدمی نکل رہا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لپک کے گئے اور چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمانے لگے، ارے اندھیرے میں یہ خدمت کر کے جانے والے، تو نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہے، اپنا نام تو بتاؤ کون ہو؟ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں کتنا بلند مقام، کتنا بلند مقام، کہ صدیق ہیں۔ اور صدیق جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے یہ صدیق ہے۔ صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ اور پورا عکس موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں خلیفہ وقت ہیں لیکن انسانیت کی خدمت کا کتنا شوق ہے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، غلہ ناپید ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر بھی تھے، انہوں نے غلے کے 300 اونٹ تجارت کے منگوائے ہوئے تھے، ادھر سے مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، غلہ کم ہو گیا، ناپید ہو گیا، لوگوں کو تنگی ہو گئی۔ وہ 300 اونٹوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی کہ مدینہ میں غلہ آ گیا ہے۔ سارے تاجر خریدنے کے لیے حضرت عثمان کے بعد دوڑے ہوئے ہیں، حضرت عثمان ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے، بیچ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا 4 گنا دیں گے؟ کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے 10 گنا دیں گے؟ کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں نہیں بیچتا۔ 20 گنا دیں گے؟ 50 گنا دیں گے؟ حضرت عثمان فرمانے لگے نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں نہیں دیتا۔
مدینہ منورہ کے تاجر تڑپ کے عرض کرنے لگے، عثمان، مدینہ کے بیوپاری اور مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، ہم آپ کو کئی گنا نفع دے رہے ہیں، کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان فرمان لگے، مدینہ کے تاجروں، تم گواہ رہو، میرا رب ہے جو مجھے کم از کم 700 گنا دے رہا ہے، تم گواہ رہو کہ میں نے یہ سارا غلہ مدینہ کے مستحقین میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور وہ سارے غلے کے اونٹ بٹھائے اور سارے کا سارا غلہ مدینہ منورہ کے غرباء میں اور مدینہ منورہ کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس انداز میں کوئی موقع ہو خیر اور نیکی کا، حضرات صحابہ کرام کسی حوالے سے ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، اللہ کی یاد کے حوالے سے ہو، خدمت خلق کے حوالے سے ہو، کسی موقع کو وہ جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آج عمل کا وقت ہے، کل عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی دولت دے کر کوئی آدمی جان چھڑانا چاہے گا اللہ کے عذاب سے تو نہیں جان چھوٹے گی، لیکن فرمایا آج اللہ نے موقع دے رکھا ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ عمل کی